بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں دل کی کچھ باتیں کرنے بیٹھی ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ ویڈیو ہر اس عورت کے لیے جو گھر سنبھالتی ہے اور ہر اس شوہر بچے کے لیے بھی ہے جو شاید اس کی محبت کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پاتا۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ میری ویڈیو پہ جو نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ میں تھوڑا سا گھر کا کام بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ، میں نے کہا کہ پہلے شوٹ کر لیتی ہوں اور پھر بعد میں آپ سے کچھ باتیں بھی کر لوں گی۔ تو یہ میرے ذہن میں چند باتیں آ رہی تھیں تو میں نے کہا یہ میں ضرور کروں گی، کیونکہ مجھے ہو رہا تھا کہ میں نے باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ اور بہت سی میری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کہانی اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں تم تو سارا دن گھر میں ہی ہوتی ہو، تھکتی کس بات سے ہو؟ پتہ ہے ہر ہسبینڈ کی عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ گھر میں جب آتے ہیں نا تو وہ اکثر یہی بول دیتے ہیں تم کرتی کیا ہو، تم تھکی کیسے ہو؟ بھئی یہ تو دیکھ لیں، گھر کے سارے کام بیگم ہی کرتی ہے، کہ گھر میں رہنے والی عورت کا کبھی کام ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ صبح سب سے پہلے آنکھ وہ کھولتی ہے، ناشتہ بنانا، بچوں کو تیار کرنا، شوہر کے کپڑے، گھر کی صفائی، برتن، کپڑے، دوپہر کا کھانا، اور یہ سب کرتے کرتے وہ خود سے پوچھنا بھول جاتی ہے کہ میں کیسی ہوں۔ اور اپنا تو اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے کہ اپنے لیے کچھ ٹائم نکال لے۔ اور ہر خاتون کو چاہیے کہ اپنے لیے کچھ ٹائم ضرور نکالا کریں، اپنے فیس پہ کچھ نہ کچھ اپلائی ضرور کرتے رہا کریں تاکہ آپ کی فیس فریش رہے، آپ کی سکن فریش رہے، اچھی لگے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ ایک دن ایک شوہر دفتر سے تھکا ہوا گھر آیا، کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ اس نے غصے میں کہا سارا دن گھر میں رہ کر تم سے یہ نہیں ہوتا۔ وہ عورت خاموش رہی کیونکہ وہ صبح سے بچے کے بخار میں لگی ہوئی تھی۔ یعنی کہ یہ سمجھنا چاہیے ہسبینڈ کو کہ اگر وہ صبح سے اگر اس کا کھانا لیٹ ہے، کچھ بھی کام لیٹ ہو گیا تو وہ صبح سے کر کیا رہی تھی، اس سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہی تھی صبح سے جو آپ نے کھانا اتنا لیٹ کر دیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ڈاکٹر بھی گئی، دوائی بھی دی، گھر بھی سنبھالا، خود کو ایک لمحے بھی آرام نہیں کیا۔ کبھی کبھی ہمیں پوری کہانی نہیں پتا ہوتی ہے لیکن ہم فیصلہ پہلے سنا دیتے ہیں۔ ہاؤس وائف کی سب سے بڑی طاقت یہ کہ اس کی خاموشی۔ وہ ہر بات کا جواب دے سکتی ہے لیکن وہ گھر کے سکون کے لیے چپ رہتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ گھر میں بے سکونی پیدا ہو، کوئی لڑائی جھگڑے ہوں، تو وہ اسی لیے وہ خاموش رہنا ہی پسند کرتی ہے۔ اس کی مجبوری ہوتی ہے نا، جیسے کہ ایک بچہ اسکول سے آیا اور بولا امی میرے جوتے صاف کیوں نہیں کیے؟ امی نے مسکرا کر کہا ابھی صاف کر دیتی ہوں بیٹا۔ لیکن وہ رات کو دیر تک کپڑے دھوتی رہی۔ ان کی کمر میں درد تھا لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی۔ ہم اکثر اپنی ماں کی تھکن نہیں دیکھتے، بس اپنی ضرورت دیکھتے ہیں۔ شوہر حضرات سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جب آپ باہر کام کر کے آتے ہیں تو آپ کو سکون چاہیے ہوتا ہے، چاہتے ہیں کہ بیوی مسکرا کر ملے، لیکن کبھی یہ بھی سوچیں کہ وہ سارا دن گھر میں کام کر کے تھکی ہوتی ہے۔ اسے پیسے نہیں، اسے عزت چاہیے ہوتی ہے، دو پیار کے لفظ، تھوڑی سی تعریف، بس کبھی کہہ دیں کہ تم بہت اچھا گھر کو سنبھال رہی ہو، کچھ بھی کہہ دیں، کیونکہ عورت کو تعریف چاہیے ہوتی ہے۔ عورت تعریف سے خوش ہو جاتی ہے۔ وہ سارے دن کی تھکی ہوتی ہے لیکن اس کے ہسبینڈ اس کی تعریف کر دیتے ہیں تو وہ ساری تھکن اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے وہ جنت سے کم نہیں ہوتا گھر۔ ہاؤس وائف ہونا کمزوری نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر رشتے کو بیلنس کرنا، ہر دل کو خوش رکھنا، ہر مسئلے کو خاموشی سے حل کرنا، یہ طاقت ہر عورت میں نہیں ہوتی ہے۔ ایک عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا دے، اگر دل ٹوٹ جائے تو وہی گھر اس کے لیے قید بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، شوہر کو بیوی کی، بیوی کو شوہر کی، بچوں کو والدین کی۔ گھر محبت سے چلتا ہے، پیسوں سے نہیں چلتا، کیونکہ اگر محبت گھر میں ہوگی تو آئے ہوئے پیسے بھی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ دیکھا نا، گھر میں اگر سب جیسے اگر کوئی بھی ایک انسان ارن کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اگر فرسٹ یعنی کہ جاب لگتی ہے تو اس کی فرسٹ انکم آتی ہے تو کتنی گھر میں خوشی منائی جاتی ہے جب گھر میں سب ایک ساتھ ہوں، یعنی کہ محبت ہو سب گھر میں، تو ایک ساتھ کی خوشی کتنی اچھی منائی جاتی ہے۔ لیکن جب اگر گھر میں سب الگ الگ ہوں گے تو وہ سیلیبریٹ نہیں کریں گے خوشی، وہ کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے، ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ تو یہی بات ہوتی ہے۔ تو اپنی بیوی کا ایک بار شکریہ ضرور ادا کیا کریں۔ اگر بچے تو اپنی ماں کو گلے لگا لیا کریں، کیونکہ گھر کی اصل خوبصورتی دیواروں سے نہیں ہوتی، رشتوں سے ہوتی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو دل کو لگی ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ گھر محبت سے بنتا ہے۔ آپ نے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے۔ اللہ آپ سب کے گھروں میں سکون اور محبت دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میری بہت سی شارٹ ویڈیو تھی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے رکھیے گا بہت سا خیال۔ نیکسٹ ویڈیو پھر سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، جب تک کہ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔